السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ٹونائٹ ندیم ملک کے ساتھ۔ جنرل میکرسٹل جو افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کے کمانڈر تھے، براک اوباما نے ان کو نکال دیا، فائر کر دیا ان کو، ان کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو انہوں نے ایک انٹرویو ایک میگزین کو دیتے ہوئے تضحیک اڑائی براک اوباما کی جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے۔ ایئر مارشل شہزاد چوہدری صاحب خوش آمدید کہتا ہوں۔ لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب جو مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں اور انٹرنیشنل افیئرز کے حوالے سے ان کی ایکسپرٹیز جانی جاتی ہیں۔ فاروق حسنات کے ساتھ جائیں اس کے اندر جو امریکی انتظامیہ ہے، فاروق حسنات صاحب، اس وقت ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ جو ایکنبری ان کے اس وقت امبیسڈر ہیں کابل کے اندر، وہ بھی فارمر جنرل ہیں۔ کرزائی کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ان کے میکرسٹل کے ساتھ بھی تعلقات اچھے نہیں تھے۔ ہالبروک صاحب جو پاکستان اور افغانستان کے لیے نمائندے ہیں، افغانستان سے بھی تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے بھی جو امریکی اخبارات کے ایڈیٹوریل چھاپتے ہیں وہ یہی لکھتے ہیں کہ تعلقات زیادہ خوشگوار نہیں ہیں، وہ ڈلیور نہیں کر پا رہے جس کام کے لیے لگایا گیا تھا۔ پیٹریس جب عراق میں انچارج تھے امریکی افواج کے اور اوباما وہاں گئے تو ان کی آپس میں وہ تو میں والی کیفیت تھی جب انہوں نے وڈرال کی بات کی، اب انہی کو انہوں نے چارج دے دیا۔ تو کیا یہ ڈلیور کر پائے گا یہ سیٹ اپ؟ اس طرح لگ رہا ہے جی کہ مطلب دو حصے ہم اگر کریں، ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کی فوجوں کی اپنی کارکردگی اور وہاں پہ جو کمانڈرز ہیں ان کی کیا اسٹریٹجی ہے، اس دائرے میں رہتے ہوئے کہ صدر اوباما نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ 2011 میں امریکی فوجیں واپس آ جائیں گی، لیکن مسئلہ یہ ہے وہاں پہ کرزئی حکومت کا، کیونکہ کرزئی حکومت سے یہ توقعات رکھی جا رہی تھیں پہلے بھی اور جب یہ الیکشنز ہوئے جو کہ رگ بھی ہوئے اس کے بعد بھی، کہ کم سے کم وہ اتنا ایک امن لے آئیں گے یا جو وہاں کے دوسرے گروہ ہیں ان کے مخالف ہیں ان کو وہ انڈکٹ کریں گے حکومت سازی میں، اپنے ادارے کسی حد تک بنا لیں گے، فوج اور پولیس کو کسی حد تک بنا لیں گے تاکہ جب امریکی وہاں سے واپس آئیں تو وہ بالکل اپنے طور پہ تو نہیں وہاں کنٹرول کر سکیں گے لیکن کم سے کم امداد کی مدد سے وہ افغانستان کے حالات پہ قابو پا لیں گے۔ تو سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹ تو کرزئی حکومت نے کیا ہے، اس لیے کہ بجائے ادارے بنانے کے اور بجائے انڈکٹ کرنے کے جو خاص طور پہ پشتون ہیں جو افغانستان کی 40% سے زیادہ آبادی ہے، انہوں نے وار لارڈز کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے جو کہ بیسیکلی کرمنلز ہیں، ان کا ریکارڈ بہت خراب ہے، کرپشن بے انتہا ہے، تو اس لیے اس کو اس انداز بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب میکرسٹل کی جہاں تک بات ہے، یہ ان کے بدلے کہا گیا تھا یہ سپاہی جرنیل ہیں، یعنی یہ گراؤنڈ پہ جا کے خود لڑتے ہیں اور اس قسم کے جرنیل نہیں ہیں کہ پیچھے رہ کے ایئر کنڈیشن کمروں میں یہ صرف فیصلے کریں، بلکہ یہ پریکٹیکلی بھی کرتے تھے۔ لیکن ان کا ایک مسئلہ تھا کہ وہ معاملات کو صرف اور صرف فوجی حل کے ذریعے ہی دیکھ رہے تھے، جبکہ جو سیاسی قیادت ہے ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ بات چیت بھی ہونی چاہیے ساتھ ساتھ، جیسے ہم نے دیکھا مالدیوز میں حکمت جہاں کے گروپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے یا طالبان کے دوسرے گروپ کے ساتھ ملا برادر کے ساتھ بات چیت ہوئی، جی بالکل، کرزائی کے بھائی جو تھے وہ ان سے براہ راست بات چیت کر رہے تھے، جی بالکل صحیح۔ تو مطلب ہے کہ ملا جلا کہ آپ فوجی پریشر بھی رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہیں سفارتی یا ڈپلومیٹک یا پولیٹیکل جو ہیں ایگریمنٹس وہ کریں، لیکن میکرسٹل نہیں اس کے ساتھ ایگری کر رہے تھے۔ وہ ایک کمپلیٹ جو فوجی چاہتا ہے کمپلیٹ ایک فتح چاہتے تھے کرش کر کے ٹوٹلی، اور پھر ان کا سیاستدانوں کا مسئلہ تھا کہ وہ جو مرضی کریں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں فرسٹریشن میکرسٹل کی، فرسٹریشن تو ہوگی فاروق حسنات صاحب، لیکن وہ اپنے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو اگر کہیں کہ وہ کلاؤن ہے اور ایک کو کہیں کہ وہ بائیڈن نہیں ہے، بائٹ می مجھے لگتا ہے اس کا نام، تو پھر تو میرے خیال میں سزا اس کی بنتی تھی۔ سزا تو ظاہر ہے بنتی تھی، جس میں صدر اوباما نے صاف طور پہ کہا کہ امریکہ میں ادارے زیادہ اہم ہیں، فرد نہیں ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ امریکی نظام میں جو سیاستدان ہیں، جو سویلین سیٹ اپ ہے وہ کنٹرول کرتا ہے فوج کو، تو اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس قدر غیر ذمہ وارانہ بیان انہوں نے دیا ہے جو ان کو زیب نہیں دیتا تھا۔ وہ تو ان کو ڈیزائن تو ویسے ٹیکنیکلی وہ ہے نا، اصل میں تو ان کو ڈسمس کیا گیا، بالکل ڈسمس کیا۔ فاروق حسنات صاحب، فاروق حسنات صاحب سے بھی رابطہ ہمارا نہیں ہے آج۔ مجھے لگتا ہے ایئر مارشل صاحب یہ کوئی خاص جو ہے نا وہ سسٹم میں پرابلم ہے، جب ہم براک اوباما کا یا میکرسٹل کا نام لیتے ہیں سسٹم ہینگ ہو جاتا ہے ہمارا۔ تو یہی سوال میرے خیال دوبارہ آ گئے۔
جی فاروق اسنان صاحب آپ نے اگر سوال سن لیا ہے تو پلیز کنٹینیو. جی اس میں میرا خیال ہے کہ جب جنگیں صحیح طرح نہیں چل رہی ہوتی اور وہ کامیابی اس طرح حاصل نہیں ہو رہی ہوتی جس طرح کے پلان کیا گیا ہے شروع میں, تو پھر گھبراہٹ کا شکار حکومتیں ہو جاتی ہیں, اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو فوجی قیادت ہے اور سیاسی قیادت ہے اس میں بھی اختلافات آنے شروع ہو جاتے ہیں. تیسرا فیکٹر ہمیں یہ امریکہ کے پس منظر میں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا پبلک اوپینین اور وہاں کے لوگ کس طرح اس ساری چیز کو دیکھ رہے ہیں. امریکہ میں جو پریفرنس تو سچویشنر ہو گیا ہمیں بھی معلوم ہے, لیکن وہ اوباما کریں گے کیا یہ ہمیں ابھی کلیئر نہیں ہے. افغانستان میں کیا کریں گے, فوج واپس ڈالیں گے؟ میرا خیال ہے کہ بالکل جولائی 2011 میں تو واپس آنا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے آنا ہے. کیا وہ ایسے بھاگ کے واپس آ جائیں گے اور افراتفری میں افغانستان کو چھوڑ جائیں گے, یا کرزئی حکومت میں اتنی جان رہے گی کہ وہ جب امریکن وہاں سے نکلتے ہیں ویکیوم ہوتا ہے تو وہ کسی حد تک ویکیوم کو بھرتے ہیں. اگر تو وہ ویکیوم کو نہیں بھر سکے جس کے اوپر تمام امیدیں لگائی ہوئی ہیں امریکہ نے, تو یہ امریکہ کے لیے بہت شدید سیٹ بیک ہوگا, نہ صرف افغانستان کے تھیٹر میں بلکہ ایز اے بگ پاور یا میجر پاور اس دنیا کی, اس کے طور پہ بھی اس کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ افیکٹ ہوگی. تو اس لیے یہ سارا دار و مدار اس پہ ہے کہ کرزئی حکومت کس حد تک حالات کو سنبھالتی ہے. دوسری بات یہاں میں جلدی سے کہوں گا کہ پاکستان کا رول, دیکھیے امریکہ پوری کوشش کرے گا کہ پاکستان کافی حد تک جو ان کی اسٹریٹجک یا سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے اس میں ہاتھ بٹائے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے نہایت خطرناک ہوگا اگر افغانستان میں کوئی سول وار شروع ہوتی ہے یا افراتفری پھیلتی ہے اور وہ اپنا کوئی رول ادا کرنے کی کوشش کرے. جہاں تک وہ پاکستان کے بارڈرز تک تعلق ہے, ہاں وہاں تو پاکستان کی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ اس کی سیکیورٹی کی دیکھ بھال کریں اور اس کو کنٹرول میں لائیں, لیکن بارڈر کے باہر نکل کر افغانستان کے اندر قطعاً پاکستان کو کسی قسم کا کوئی رول ادا نہیں کرنا چاہیے, اور اس میں پاکستان کی پالیسی بہت ہی واضح ہونی چاہیے.